پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے، پچھلے دنوں آپ لوگوں کو نظم کی تعریف پڑھائی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کا جو سبق ہے آپ کا وہ قصیدہ کا ہے۔ قصیدہ عربی میں گاڑھے گودے کو کہتے ہیں، چونکہ قصیدے میں شاعر کو انتہائی ذہنی قوت صرف کر کے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام پڑا۔ کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے، چونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ فکر شعر کرتا ہے، اس لیے صنف شعر کا نام قصیدہ پڑا۔ اصطلاح میں قصیدہ اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جائے۔ غزل کی طرح قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہوتے ہیں۔ غزل کے برعکس یہ زائد مطلع عموماً اشعار کے بیچ میں آتے ہیں۔ قصیدے میں عام طور پر مدح یا مذمت، نصیحت، معزت یا مختلف حالات و کیفیات وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ بھی ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کے اقسام، حیت کے اعتبار سے قصیدہ کیا ہے اس کی جانکاری دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ خطابیہ۔ جب قصیدہ براہ راست یا مذمت سے شروع ہوتا ہے تو خطابیہ کہلاتا ہے۔ مثلا سودا کا قصیدہ، آیا عمل میں تیغ سے تیری وہ کارزار۔ دوسرے نمبر میں تمہیدیہ ہے، جب قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا اور اس میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں تو ایسے قصیدہ کو تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ موضوع کے مناسبت سے قصائد مدحیہ، ہجویہ، حمد، نعت، منقبت وغیرہ کے نام سے جوڑے جاتے ہیں۔ اب میں قصیدہ کے اجزائے ترکیبی پہ بھی کچھ ذکر کروں کہ تمہیدیہ قصیدہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ تمہیدیہ قصیدہ، اسے تشبیب بھی کہتے ہیں۔ اصل موضوع مدح یا مذمت شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ اشعار بطور تمہیدیہ کہتا ہے۔ ان اشعار میں بہار، شراب و شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت، فلسفہ و حکمت وغیرہ مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے گریز۔ تمہید کے بعد گریز کا نمبر آتا ہے۔ یہ قصیدے کا وہ جزو ہے جہاں شاعر تمہید کو ترک کر کے مدح کی طرف راغب ہوتا ہے۔ وہ شعر یا چند اشعار جو تمہید کے غیر متعلق جزو کو اصل موضوع یعنی مدح سے ملاتے ہیں، گریز کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے مدح یا مذمت۔ یہ قصیدے کا اصل موضوع ہے۔ مدح میں عام طور پر ممدوح کے علم و عقل، عدل و انصاف، دلیری و شجاعت، عفت و سخاوت کی تعریف بڑے مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے۔ ضمناً گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ مقطع یعنی کہ خاتمہ، اور عموماً ہم کوئی محفل ہو یا کوئی بزم ہو یا پھر کوئی نظم ہو تو اس کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں، اس لیے آخری حصہ قصیدے کا دعائیہ ہوتا ہے۔ یہ قصیدے کا آخری جزو ہے۔ اس میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ کبھی کبھی کسی حیلے سے ممدوح سے انعام و اکرام اور الطاف و عنایات کا طالب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ حضرات قصیدے کے اس آخری جزو کو حسن طلب کا نام بھی دیتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا اور ان کے بعد ذوق سب سے بلند مرتبہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن شعرائے اردو میں قصیدے لکھے ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: انشا، مصحفی، راسخ عظیم آبادی،
مومن دہلوی، طالب دہلوی، سحر لکھنوی، قدر بلگرامی، محسن کاکوروی، منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی، نظم طباطبائی، عزیز لکھنوی اور جلیل مانک پوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو تھا قصیدہ، اور اس کے بعد کا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم کل اسی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ تب تک اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، اپنے نوٹس بک میں اسے نوٹ کر لیجئے تاکہ امتحان کا مشکل ترین راستہ آپ کے لیے آسان ثابت ہو۔ شکریہ۔